الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بخل کی ایک علامت ہے. اگر کوئی شخص ایسا بخیل ہے تو وہ 100 بار کہے کہ میرا اللہ پر یقین ہے، میرا آخرت پر یقین ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو باوجود اس کے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ بندہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کا اللہ پر اور روز آخر پر یقین نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ابتدا میں پڑھا ہے، یعنی اس بات کو جتنا کھولا جائے، جتنا بیان کیا جائے کام ہے. میرے بھائیوں، سوچنا اپنے متعلق، ایسا اپنا کرنا ضروری ہے. فرمایا یہ بات یاد رکھیے کہ جنہوں نے بخل سے کام لیا، مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، اللہ اور آخرت پر زبانی اقرار کے باوجود عملی ان کا یقین نہ ہوا، تو وہ اپنا خیال کریں کہ ان کا ساتھی بن گیا ہے شیطان. وہ شیطان کے ساتھی ہو گئے ہیں، اور جس نے بھی شیطان کا ساتھ بنا لیا اس سے برا کوئی اور ساتھی زمانے میں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو دھتکارا گیا پہلے دن سے، راندہ ہوا ہے، رجیم ہے. تو اس رجیم، اس راندے ہوئے کا ساتھ اگر ساتھی وہ بن گیا تو یقیناً دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت. فرمایا کہ کیا ہے ان کے لیے کہ اپنے سارا احساء کریں، اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا، اپنے حالات اور معاملات کا. تو کیوں ان کا یقین یہ نہ بنے کہ اللہ کوئی ذات ہے، یوم آخر کوئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے، غور کرے، خیال کرے، اور پھر وہ اپنے اللہ کو پہچان نہیں پائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا کل تھا جو آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہونا؟ تو آخر کسے کہتے ہیں؟ آنے والے کو. اس کا آخر پر یقین کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی اتنی شب و روز گزرنے کے باوجود اس کو آخر کا خیال ہی نہ آئے کہ میری کوئی آخر بھی ہے. ممکن کیسے ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھو، اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آخر کا اور اپنے اللہ کا خیال کرتے رہو. جس نے یہ کر لیا، اللہ رب کریم علم والا خبردار ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس کے اندر یہ بات آ گئی اور داخل ہو گئی اور گھر کر گئی ہے. کون ہے جس نے یہ بات سن کر
انفقوا مما رزقهم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کیا، انفاق کر دیا ہے جس نے. یعنی انفاق سے یہ بات پتہ چل جائے گی، مال دینے سے، مال خرچ کرنے سے جب انسان اپنی ساری ضروریات کو دیکھتا ہے، پھر یہ دیکھے کہ یہ ایک اللہ کا رستہ ہے اور یہاں خرچ ہونا چاہیے، تو وہ خرچ کر دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جب میری ضرورت ہوگی اللہ پوری کر دے گا، اس کا انتظام کر دے گا. یہ طریقہ تھا جس وجہ سے کہا تھا کہ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. لیکن ہم نے اس بات کو نہیں دیکھا کبھی بھی زندگی میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1000 میں سے 1 روپیہ نکال دیا تو 999 ہی باقی رہ گئے. ہاں مزہ تھا کہ وہ دیکھتا کہ 1000 ہے، یہ ضرورت نہیں، چلا جائے، ضرورت ہے لیکن میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس چلا جائے. پھر دیکھے کہ اللہ رب کریم کیسے کہاں کہاں سے ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك